بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کیسے خیریت سے ہو؟ گزشتہ ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، آپ نے اچھی طریقے سے وہ دیکھ لیا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ریویژن بھی دیا تھا تو آپ نے ریویژن بھی اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، یہاں سے باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ، ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن يعص اللہ ورسولہ ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن اللہ کان توابا رحیما۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے دعا حفظ سورہ۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ اللہب اور سورۃ الاخلاص پڑھی تھی، آج ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ بس ایک صورت آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، اس کو بار بار پڑھیے اور نماز میں بھی اس کو پڑھتے رہیے تاکہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔
آگے کا سبق ہے دعا و سنت، لباس کی سنتیں۔ 2 تک ہو گئی تھی، پھر سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 سفید رنگ کا کپڑا پہننا۔ نمبر 2 قمیص اور کرتے وغیرہ میں پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالنا، پھر بایاں۔ اسی طرح پائجامہ شلوار وغیرہ میں پہلے دایاں پاؤں ڈالنا، پھر بایاں۔ آج کا سبق اب پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3 مردوں کے لیے پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے رکھنا۔ نمبر 3 مردوں کے لیے پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے رکھنا۔ ہاں، مردوں کے لیے پائجامہ، پینٹ ہے یا شلوار ہے تو وہ ٹخنوں سے اوپر، یعنی ٹخنے یعنی گھونٹی، یہ جو گھونٹی ہے وہ گھونٹی سے اوپر رکھنا ہے کپڑا۔ پائجامہ ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، یہ گھونٹی سے اوپر رکھنا ہے۔ اور عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے رکھنا۔ عورتوں کے لیے کیا رکھنا؟ عورتوں کے لیے ٹخنے سے اوپر نہیں رکھنا ہے، عورتوں کے لیے ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے۔ مرد اگر ٹخنوں سے نیچے اگر کپڑا وغیرہ لٹکائیں گے، شلوار ہے اور اسی طریقے سے پینٹ ہے، اگر ٹخنوں سے نیچے پہنیں گے تو اس کے لیے حدیث میں بھی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ تو اس لیے پائجامہ وغیرہ ہے تو وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، ٹخنوں سے نیچے نہیں پہننا ہے۔ عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے۔ نمبر 4 کپڑا پہننے کی دعا پڑھنا۔ کپڑا پہننے کی دعا پڑھنا۔ کپڑا پہننے کی جو دعا آپ کو بتائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ نمبر 5 ٹوپی پہن کر اس پر عمامہ باندھنا۔ ٹوپی پہن کر اس پر عمامہ باندھنا۔ ٹوپی پہننا پھر اس کے اوپر عمامہ یعنی صافہ باندھتے ہیں نا، وہ اس کو عمامہ کہتے ہیں۔ ٹوپی پہن کر اس پر عمامہ باندھنا۔ بس نمبر 5 تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے عقائد۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا قیامت کی نشانیاں کیا ہے، اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ آج کا سبق ہے تقدیر۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: سارے عالم میں جو کچھ ہوا، ہوتا ہے اور ہوگا، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب: سارے عالم میں جو کچھ ہوا، ہوتا ہے اور ہوگا، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ سارے عالم میں جو کچھ ہو گیا، پورے کائنات میں جو کچھ ہو گیا اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ مستقبل میں فیوچر میں جو کچھ ہوگا، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ سب کچھ اللہ کو کیا ہے؟ معلوم ہے۔ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہوگا، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔